میں جب بھی زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں یا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارات پڑھتا ہوں تو ظاہر ہے میں اور آپ جب بھی یہ پڑھتے ہیں ہمارے اندر ایک خواہش بڑھتی ہے کہ کاش ہم سید الشہداء کے ساتھ ہو. یہ جملہ ہمیں دیا گیا ہے، یا لیتنی کنت معاکم فافوز معاکم. یہ جملہ ہمارے پاس موجود ہے، متعدد زیارات کے اندر موجود ہے، متعدد روایات کے اندر موجود ہے. اچھا میرا اپنے اشارہ ہے کہ چاہے کوئی دنیا کی کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو اس کو اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ کئی دفعہ کہا ہوتا ہے اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں کامیابی حاصل کر لیتا. یہاں سوچنے کی ایک بات، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم 61 ہجری میں واپس آئیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یا لیتنی کنت معکم یا لیتنا کننا معکم، ایک میں مفرد استعمال ہوا ہے، ایک میں جمع استعمال ہوا ہے. اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو کامیابی حاصل کرتا، یا اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیابی حاصل کرتے. سوچنے کی بات یہ ہے، کیا ہم نے 61 ہجری میں واپس جانا؟ ظاہر ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا ہے. ہم میں سے کسی نے کوئی ٹائم ٹنل کے ذریعے سے وقت کو کراس کرتے ہوئے ماضی میں نہیں جانا. پھر یہ جملہ ہم سے کیوں کہا گیا؟ کیا دین ہم سے خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی نامعقول بات کہلائے گا؟ مثلا اگر میں کہوں کہ اے کاش یہ پانی نہ ہوتا یہ سونا ہوتا، شاید کوئی کہے کہ ہاں شاید دنیا میں کوئی فارمولہ ایسا بن جائے، جیسے کہ قدیم زمانے میں کہتے تھے علم کیمیا وہ علم تھا جو کسی بھی چیز کو سونے میں تبدیل کر سکتا تھا. تو مثلا شاید کوئی یہ کہے کہ ہاں یہ اس علم کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے جو فی الحال دنیا میں نہیں ہے، تو میری اس بات کو کوئی سنجیدگی سے نہیں دیکھے گا. مثلا میں آپ سے کہوں کاش آپ مجھے پانی کی بجائے سونا دیتے یا یہ پانی سونا ہو جاتا، کوئی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں دے گا. اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کاش میں 61 ہجری میں ہوتا، ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس جملے کو کہا کیوں گیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ کہا گیا ہے بلکہ زیارات کے اندر مقرر آتا ہے، بار بار کہو. آپ ایک سال کے اندر اگر وہ ایام کی مناسبت سے ہی زیارات پڑھتے رہیں تو آپ یقیناً 10 دفعہ یہ جملہ کہیں گے اے کاش میں ہوتا. مطلب کیا ہے؟ اچھا اگر ہوتا تو کیا ہونا تھا؟ کیا کربلا کا نقشہ تبدیل ہونا تھا؟ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں ان اصحاب میں شامل ہو جاتا تو کربلا کا نقشہ تبدیل ہو جاتا؟ میرے خیال میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونی اور میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں پائیں گے. تو پھر یہ سب کیا ہے؟ مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ صرف آرزو نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ ہے. یہ کوئی ایسی آرزو نہیں ہے جس میں میں یہ کہوں کہ اے کاش دنیا کے سارے درخت سونے کے بن جاتے، اے کاش یہ سارا پانی یہ ہو جاتا، یا اے کاش دنیا یوں ہو جاتی یا ویسی ہو جاتی. یہ سب محض آرزو نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ ہے. یہ کیا منصوبہ ہے؟ مجھ سے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ تم یہ کہو کہ اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اور اب اپنی زندگی کے لیے ایک منصوبہ بناؤ. میں کیا کروں کہ میں اہل کربلا جیسا بن جاؤں؟ یہ ایک منصوبہ ہے، یہ آرزو نہیں ہے. یہ ایک حکمت عملی ہے جو انہوں نے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. صرف یہ کہتے نہ رہو کہ کاش میں وہاں ہوتا، کچھ کرو کہ تمہیں خدا اس زمانے کی کربلا میں صاحب کربلا بنا دے. یہ صرف تاریخ کی طرف دیکھنا نہیں ہے، یہ مستقبل کی طرف دیکھنا ہے کہ اگر اہل کربلا زیادہ ہوتے تو یزید کا لشکر وہ نہیں کر پاتا جو اس نے کر ڈالا. خدا نمتاد فرما رہا ہے کہ تم لوگ اہل کربلا بن جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے حسین وقت کو ارسال کر دوں. وہ حسین وقت تشریف لائیں گے، ان کو اصحاب کربلا کی ضرورت ہے. یہ جملہ بہت خوبصورت جملہ ہے، یہ آپ کو اور مجھے سکھانے کے لیے ہے کہ تم ذرا سوچنے کی کوشش کرو تم کیا چاہ رہے ہیں. اب میں اس جملے کی تھوڑی سی اور تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں. اے کاش میں کربلا میں ہوتا بغیر کسی صلاحیت کے، یوں ہی خدا میرا انتخاب کر لیتا کہ میں کربلا میں ہوتا. مثلا آپ کے سامنے فرض فرمائیے کوئی جماعت ہو رہی ہو جس کے اندر ہزاروں لوگ کھڑے ہو اور ایک امام جماعت کروا رہے ہو، اور آپ کہیں کاش میں امام جماعت ہوتا بغیر کسی صلاحیت کی. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدایا وہ جو جگہ جہاں تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کتنا علم چاہیے، کتنا تقویٰ چاہیے، کتنی پرہیزگاری چاہیے،
تو وہ سب چیزیں مجھے معاف کر دے اور میں جیسا بھی ہوں مجھے وہاں پہنچا دے جہاں بہت ساری شرائط چاہیے. ایک بچہ یوں سوچے کہ میں پرائمری میں پڑھتا رہا ہوں لیکن میں پی ایچ ڈی ہو جاؤں. ہو سکتا ہے؟ کیا خدا سے ایسی دعائیں مانگنی ہے آپ نے کہ خدا تو سارے کرائٹیریاز ختم کر دے, تو سارے معیار اسٹینڈرڈ سب ختم کر دے, مجھے بس ریوارڈ دے دے, انعام دے دے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہونا ہے. تو یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں, کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے کاش میں کربلا میں ہوتا. ہم کہتے ہیں خدایا میں اپنے آپ کو ناتوان دیکھتا ہوں, میں کمزور ہوں, میرے اندر وہ سب نہیں ہے جو اہل کربلا کے اندر تھا, لیکن کیا تو مجھے دے دے کہ میں اہل کربلا جیسا بن جاؤں؟ تو مجھے وہ سکھا دے, تو مجھے وہ بنا دے کہ میں اہل کربلا جیسا بن جاؤں. ہاں خدایا میں ان کی طرح قربانی نہیں کر سکتا, لیکن اگر تو مجھے اس قابل بنا دے تو میں وہ قربانی بھی دے دوں گا. میں ان کی طرح شاید وہ سارے جذبے ایثار نہیں کر پاؤں گا, لیکن اگر تو مجھے نصیب کر دے. بس یہ صرف آرزو نہیں ہے, بے معنی آرزو, نعوذ باللہ. اس میں ایک ہدف ہے, اس میں ایک مقصد ہے, اور اس ہدف و مقصد کے ذریعے خدا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اور اس کا نظام چاہتا ہے کہ میں اور تم جدوجہد کریں, اصحاب کربلا بننے کی کوشش کریں. اور اس کے اندر بہت سارے اور بھی مسائل ہیں. اور ایک جملے میں عرض کروں, چونکہ میرا موضوع یہ نہیں ہے, اگر میں اصحاب کربلا میں جانا چاہتا ہوں, یہاں 72 انداز ہیں. کون سے کردار کو آپ ادا کرنا چاہیں؟ آپ کیا بننا چاہیں گے؟ یہاں کیریکٹرز ہیں, آپ کس کردار کو اپنے اندر دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں سید الشہداء کا تو ذکر بھی نہیں کر پاؤں گا. کون ہے جو سید الشہداء کا کردار ادا کر؟ لیکن کیا آرزو نہیں ہوگی کہ خدایا کاش جون کا کردار ہمیں مل جائے؟ آرزو نہیں؟ کیا آرزو نہ کروں کہ مثلا خدایا سید الشہداء کا کردار تو بہت بڑا کردار, حضرت عباس علیہ السلام, عباس انمدہ بددہ بہت بڑا کردار, حبیب ابن مظاہر بہت بڑے, مسلم ابن اوسجہ بہت بڑے. اب خدا مجھے کربلا کا کوئی گمنام صحابی بنا دے, کوئی چھوٹا سا صحابی بنا دے. اگرچہ میں جانتا ہوں یہ بھی آسان نہیں ہے, ہم جانتے ہیں جون بننا آسان نہیں, گرچہ جون چھوٹا کردار ہے, یہ بھی آسان نہیں. عبداللہ بن سعید جو ظہر عاشور سید الشہداء کی نماز کے دفاع کے لیے کھڑے ہوئے, بظاہر آسان کردار ہے, ہم جانتے ہیں آسان نہیں ہے. آسان ہوتا تو یہ 72 نہ ہوتے, اتنے کم نہ ہوتے. عزیزان محترم, یہ ہے عزداری. عزداری مجھے اور آپ کو یا لیتنا پورا کرنا سکھا دے. عزداری مجھے اور آپ کو اصحاب کربلا میں شامل ہونا سکھا دے. کم از کم یہ بتا دے یہ راستہ طے کیسے ہونا ہے. کون سے وہ خوش نصیب ہیں جو یا لیتنی کو پورا کریں گے. ایک کربلا بنے گی, سید الشہداء کے نمائندے تشریف لائیں گے, اپنے جد امجد کا پرچم لے کر کھڑے ہوں گے, اپنے جد امجد کی شمشیر لے کر آئیں گے, وہ نبی اکرم کے امامے کے ساتھ مزین ہوں گے, وہ تمام نشانیاں لے کر آ جائیں گے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نشانیاں تھیں. پھر اصحاب کربلا کو طلب کریں گے کہ 1200 سال مثلا محنت کے بعد کتنے لوگ ہیں جو یا لیتنی کہہ سکے. ان کو طلب کریں گے. ہماری آرزو یہ آرزو, خدایا اس موقع پہ کامیاب کر دے کسی طرح سے, ہم ان کی کربلا تک پہنچ سکیں, ہمارے راستے کو ہموار کر دے. ہم صرف یا حسین کہہ کر ماتم کرنے والے نہ بنے, اس یا حسین کہہ کر حسین کی فرزند کا ساتھ دینے والے بن جائیں, آگے بڑھ جائیں. عزیزان محترم, آپ کے سامنے ہدف بہت بڑا ہدف ہے, آپ کے سامنے مقصد بہت بڑا مقصد ہے, اور آپ کو خدا تعالیٰ نے بہت بڑی جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اور مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا کام ملتا ہے جس کو ہم کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یہ کام بہت چھوٹا ہے, میری صلاحیتیں زیادہ ہیں, لیکن خدا تعالیٰ نے نہیں اور ان کے اصولوں کے تحت مجھے اور آپ کو ایک ایسے کام کے سامنے کھڑا کر دیا جس کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں یہ کام بہت بڑا کام ہے اور ہم چھوٹے ہیں. فرزند حسین کا ساتھ دینا آسان نہیں ہے, کام بہت بڑا کام ہے, ہم چھوٹے ہیں. ہماری درسگاہ کون سی ہے؟ یہ ہماری درسگاہ ہے.